پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے 5 انٹیلیجنس ایجنسیاں ان کے اوپر ڈائریکٹ انہوں نے نام لے کے الزامات لگائے. ایک ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے, گاڑی دوڑا کے جو ہے وہ پولیس والے کو بھی ہٹ کرتے ہوئے وہ آگے چلی گئی. یہ کسی اینکر پرسن کی وائف ہیں. بڑی انٹرسٹنگ بات جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ہیلی کاپٹر یوزیج کے حوالے سے سامنے آئی. مشیر ہیں خیبر پختونخوا حکومت, آپ کو اپنی کیے کے اوپر جو ہے وہ شرمندگی ہوئی ہے اور آپ نے معافی مانگی ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, پچھلے 12 گھنٹے کے اندر جو اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے بھی تھوڑی دیر میں بات کریں گے, اور ساتھ ہی ساتھ ایک ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے. ایک خاتون جو گاڑی چلا رہی تھی موٹر وے کے اوپر, اور اس کے بعد موٹر وے پولیس کے ساتھ ان کی جو ایک انٹریکشن ہے وہ کافی وائرل ہوئی. اس کے حوالے سے بھی کچھ تفصیلات ہمارے پاس آئی ہیں. ہمارے کچھ کبوتر موٹر وے کے اوپر بھی موجود ہوتے ہیں, وہ بڑی تیزی سے جو ہے وہ خبریں ہمارے تک پہنچاتے ہیں, تو اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ تھوڑی دیر میں شیئر کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. اچھا جی, سب سے پہلی خبر جو آئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے آئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ وفاقی کابینہ نے چند افراد جو ای سی ایل پہ جن کے نام شامل تھے ان کے نام جو ہے وہ ای سی ایل سے ہٹا دیے ہیں, یعنی کہ اب وہ پاکستان سے باہر ٹریول بھی کر سکتے ہیں. ڈان نے یہ رپورٹ کیا کہ عمران خان, بشرا بی بی, فرح گوگی اور زلفی بخاری کے نام البتہ ای سی ایل کے اوپر ہی شامل ہیں, ان کو نہیں ہٹایا گیا ہے. لیکن جن کے نام ہٹانے کی منظوری دے دی گئی ہے اس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور, ان کا نام ای سی ایل سے نکال دیا گیا. اس کے علاوہ سابق وفاقی وزراء غلام سرور خان آلریڈی آئی پی پی میں جا چکے ہیں. مراد سعید کا نام بھی جو ہے وہ ای سی ایل سے نکال دیا گیا ہے. پرویز کھٹک, وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو انہوں نے ایک ذیلی جماعت بنائی تھی اس کے بعد وہ ختم ہو گئی تھی, تو ان کا نام بھی ہٹا دیا گیا ہے. شفقت محمود صاحب, ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا تھا اس مرتبہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, ان کا نام بھی ای سی ایل سے ہٹا دیا گیا ہے. اس کے علاوہ جن کے نام ہٹائے گئے ہیں اس میں اسد عمر, وہ بھی پاکستان تحریک انصاف چھوڑ چکے ہیں. عمر ایوب صاحب, آبویسلی وہ اپوزیشن لیڈر ہیں, ان کا نام بھی نکال دیا گیا ہے. محبوب سلطان, فواد چودھری, اعجاز شاہ, علی زیدی, خسرو بختیار اور اعظم سواتی, ان کے نام بھی جو ہیں وہ ای سی ایل سے نکال دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ جو نام نکالے گئے ہیں اس میں فروخ نسیم جو ایم کیو ایم سے تعلق رکھتے ہیں, شیریں مزاری, وہ آلریڈی پاکستان تحریک انصاف اور سیاست سے دستبردار ہو چکی ہیں, ان کے نام بھی جو ہیں وہ اس میں سے نکال دیے گئے ہیں. اس میں ابھی تک جو نام جس کے بارے میں نہیں پتہ لگا, جو 2 صحافی ہیں عمران ریاض خان اور سمیع ابراہیم, ان کے حوالے سے اپڈیٹ نہیں ہے کہ کیا ان کے نام نکالے گئے یا نہیں, کیونکہ عمران ریاض جو ہیں وہ باہر ٹریول کرنا چاہتے تھے لیکن لاسٹ ٹائم ان کا ٹریول نہیں کرنے دیا گیا تھا, تو ان کے بارے میں اب تک کوئی اپڈیٹ نہیں ہے. وہ اسٹیٹس کو جو ہے ویسے ہی لگتا ہے کہ برقرار ہے. اس کے علاوہ فواد چودھری نے اس کے اوپر ایکچولی کامنٹ کیا. انہوں نے کہا, نیوز آف کیبنٹ ڈویژن ٹو ریموو پی ٹی آئی لیڈرشپ نیمز فرام ای سی ایل از سرٹنلی اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن. This is an opportunity to build on this start, release political prisoners and normalize this country as soon as possible. تو انہوں نے تعریف کی ہے اس قدم کی جو حکومت کی جانب سے اٹھایا گیا ہے. اس کے علاوہ کل جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا تھا وہ اس میں ذرا تھوڑی سی گرما گرمی ہوئی. وہاں پہ عمر ایوب صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں, انہوں نے سردار ایاز صادق صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جناب اسپیکر ایوان کا سربراہ ہونے کی حیثیت سے آئین اور الیکشن قوانین کا تحفظ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. حکومتوں کا آنا جانا رہتا ہے, یہ آپ اور میں دیکھ چکے ہیں. آج جو لوگ ادھر اپوزیشن میں بیٹھے ہیں وہ 4 ماہ بعد حکومت میں آ سکتے ہیں, کیونکہ پاکستان میں ایسا ہوتا رہتا ہے. اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ الیکشن قوانین سے متعلق شکایت الیکشن کمیشن کو درج کروائیں, یہاں کچھ نہیں ہو سکتا. عمر ایوب نے گفتگو کے دوران اپوزیشن اراکین کی ہنگامہ آرائی پر اسپیکر جو ہے وہ کافی برہم ہو گئے. کچھ افراد جو ہے وہ پچھلے بینچز سے کھڑے ہو گئے تھے, تو ایاز صادق صاحب نے ان سے کہا کہ جناب جب اپوزیشن لیڈر بات کر رہے ہیں تو آپ کیوں کھڑے ہو رہے ہیں, آپ ان کی ہی تقریر کو جو ہے وہ ڈسٹرپٹ کر رہے ہیں, آپ برائے مہربانی بیٹھ جائیں. بعد میں جو ہے وہ وزیر قانون اعظم رضی تارڑ صاحب کی جانب سے جو ہے وہ ایک تحریک پیش کی گئی کہ 2 سنی اتحاد کونسل کے جو ممبرز تھے, جمشید دستی اور اقبال خان, جن کی ممبرشپ سسپینڈ کی گئی تھی اور ان کو ہاؤس میں جو اس وقت سیشن چل رہا ہے اس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی, ان کی رکنیت دوبارہ بحال کرنے کے لیے تحریک جو ہے وہ جمع کروائی گئی, جو کثرت رائے سے اس کے بعد اپروو کر لی گئی, اور اس کے بعد دونوں کو جو ہے ایوان میں حاضری لگانے کی اجازت مل گئی. اس کے علاوہ جناب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے ججز کو ملنے والی دھمکیاں میں اس خط کے معاملے پر فل کورٹ اجلاس طلب کر لیا ہے. ذرائع کے مطابق اجلاس آج دن 2:30 بجے بلایا گیا ہے, اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے آفس نے تمام ججز سے آج تک تجاویز مانگی تھیں. ذرائع کے مطابق ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ایسٹ اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ویسٹ اسلام آباد سے بھی تجاویز طلب کی گئی تھیں. سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ ججز کے خط کے معاملے پر یہ تجاویز مانگی تھیں. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ہیلی کاپٹر یوزیج کے حوالے سے سامنے آئی. حسن ایوب صاحب جو ایک جرنلسٹ ہیں,
انہوں نے ٹویٹ کیا کہ نااہل عمران خان کی اگست 2018 سے مارچ 2022 تک ہیلی کاپٹر کی بنی گالہ سے وزیر اعظم ہاؤس تک کی سیر پاکستانی قوم کو 98 کروڑ روپے تقریباً 1 ارب روپے میں پڑی ہیں. ٹیکس پیئرز کے پیسے کا بے دردی سے استعمال بھی خوب کیا اور احساس بھی جتاتا رہا کہ میں بنی گالہ میں رہتا ہوں. صحافی سبیع الحسنین نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا عمران خان کا بنی گالہ سے وزیر اعظم ہاؤس ہیلی کاپٹر کے ذریعے آنا جانا عوام کو 98 کروڑ روپے میں پڑا اور یہی عمران خان اس وقت عوام کو سادگی مہم کا چورن بیچ رہے تھے. ہیلی کاپٹر کے ذریعے آنا جانا سب سے زیادہ 2021 میں ہوا. 1 گھنٹے کا خرچہ 2,75,000 روپے. اور فواد چودھری نے کیا کہا تھا؟ تو فواد چودھری صاحب نے پھر اس کے اوپر ایک جوابی ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کیا وزیر اعظم کرائے کا ہیلی کاپٹر استعمال کرتا ہے؟ اگر ایسا تھا تو یہ خرچہ ہو سکتا ہے، لیکن وزیر اعظم کا ہیلی کاپٹر اپنا ہے اور فلائنگ کی تھوڑی بہت شدبد رکھنے والے بھی آپ کو بتائے گا کہ ہیلی کاپٹرز کا آپریشنل خرچ بہت کم ہوتا ہے. ابھی ہائی کورٹ میں عمران خان کے جیل کے اخراجات کی تفصیل پیش کی گئی اور بتایا گیا کہ 14 اہلکار ان کی ڈیوٹی پر ہے اور ان کی تنخواہ بھی اخراجات میں شامل کی گئی. یہ رپورٹ بھی ایسے ہی مہان رپورٹ ہے. اس کے علاوہ جناب اب آ جائیں ذرا اس واقعے کے اوپر جو بات کرتے ہیں جو بیسکلی موٹر وے کے اوپر پیش آیا ہے. بیسکلی یہ ایک خاتون جو ہے ان کو اسلام آباد کا جو ٹول پلازا ہے وہاں پہ روکا گیا تھا. آپ پہلے یہ ویڈیو تھوڑی سی دیکھ لیجئے، پھر میں اس کی تفصیلات جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. آپ نے بہت زیادہ کچھ کہا ہے، اپنے یونیفارم کی رسپیکٹ کیا کریں. اور نہیں کہتے تو جائیں اپنے اکیڈمی میں جا کے سیکھیں. جاہل کہیں کا بکواس نہ کرو. اتنی ساری دنیا ہٹو سامنے سے، ہٹو. ایسے کیسے ہٹ تو یہ آپ نے ویڈیو دیکھی، اس میں خاتون جو ہیں جو ایک سفید رنگ کی ہونڈا سیوک گاڑی چلا رہی ہیں. جب ان سے کہا گیا جناب آپ نے جرمانہ جو ہے وہ پے کرنا ہے، تو یہ گاڑی دوڑا کے جو ہے وہ پولیس والے کو بھی ہٹ کرتے ہوئے اور بیریئر توڑتے ہوئے جو ہے وہ آگے چلی گئیں. اب اس کے بارے میں جو ڈیٹیلز پتہ لگی ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ مجھے یہ پتہ لگا ہے کہ اس خاتون نے ایکچولی اوور سپیڈنگ کی تھی اور اوور سپیڈنگ کے چکر میں جب وہاں پہ ان کو روکا گیا تھا تو یہ وہاں پہ رکی نہیں تھی. اور جس جگہ پہ انہوں نے اوور سپیڈنگ کی تھی وہ اس ٹول پلازا سے تقریباً 40 کلومیٹر پیچھے ہے جہاں پہ انہوں نے ایکچولی اوور سپیڈنگ کی تھی، لیکن یہ رکی نہیں. تو الٹیمیٹلی موٹر وے پولیس کے اندر جو ہمارے کبوتر موجود ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ جناب یہ ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح روکنے کے اوپر نہ رکے تو پھر اس کی گاڑی کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ اگلے ٹول پلازاز کے اوپر دے دی جاتی ہیں کہ جناب یہ گاڑی اگر وہاں پہ آئے گی تو پھر آپ اس کو روک لیجئے گا. تو اس خاتون کو اسی بنیاد کے اوپر جو ہے وہاں پہ روکا گیا. باقی انٹریکشن آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کہا جی میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں بھائی، میرے پاس صرف 1200 روپے ہے، میں اس کے علاوہ یہ پیسے اور نہیں دے سکتی. جو مزید ڈیٹیلز مجھے پتہ لگی ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے بعد یہ جو خاتون یہاں سے بھگا کے گاڑی لے کر گئی ہیں تو اس کے بعد ایک پولیس کی گاڑی بھی دیکھی جا سکتی ہے کہ وہ بھی ان کے پیچھے جاتی ہے ان کو پکڑنے کے لیے، لیکن یہ خاتون نہیں پکڑی گئی تھیں اور یہ گاڑی جو ہے بھگا کے لے گئی. اس وقت یہ نہیں پکڑی گئی تھیں. اور اب متضاد اطلاعات ہیں، کنفرم نہیں ہے کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد یہ تو کنفرم ہے کہ ان کے خلاف ایک FIR جو ہے وہ کٹی تھی، لیکن کچھ کا یہ کہنا ہے کہ یہ خاتون اب پاکستان سے باہر جا چکی ہیں اور اب پاکستان کے اندر موجود نہیں اور انہیں گرفتار وغیرہ جو ہے وہ نہیں کیا جا سکا. صرف ایک FIR کٹی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا ہے. اور دوسری بات یہ ایک اور جو رپورٹ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ شاید یہ کسی اینکر پرسن کی جو ہے وہ وائف ہیں، یا موجودہ وائف ہیں یا ایکس وائف ہیں. کچھ متضاد اطلاعات یہ بھی ہیں کہ شاید اب وہ ان میں علیحدگی ہو چکی ہے، لیکن یہ ایسوسیٹیڈ جو ہیں وہ ایک اینکر پرسن کے ساتھ ہی ایسوسیٹیڈ رہی ہیں. یہ بھی ابھی کنفرم نہیں ہے کہ ابھی بھی وہ شادی برقرار ہے یا نہیں ہے. میں اس اینکر پرسن کا نام اس لیے ابھی تک نہیں لے رہا کیونکہ میں نے ان اینکر پرسن کو فون کیا تھا ان سے اس کے اوپر بات کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے میرا فون نہیں اٹھایا. تو اس لیے میں چونکہ انکنفرمڈ ہے اس لیے میں ابھی تک اس اینکر پرسن کا نام نہیں لوں گا. لیکن یہ خبر ضرور آ رہی ہے کہ ایک بلکہ میڈیا آؤٹلیٹ نے اس کو رپورٹ بھی کیا ہے کہ یہ ایک اینکر پرسن کی وائف ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے. اب میرا ایک سوال یہاں پہ یہ ہے، ظاہری بات ہے اس کے اوپر بہت نکتہ چینی ہو رہی ہے. ایک تو یہ جنوری کا واقعہ ہے، یہ لیٹسٹ واقعہ نہیں ہے، یہ جنوری کا واقعہ ہے. جنوری سے لے کر اب تک اس خاتون کے اگینسٹ جو ہے سوائے ایک FIR کٹنے کے کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ خواتین کی عزت، ان کا احترام، ان کی رسپیکٹ جو ہے وہ بالکل ہونی چاہیے اور میں ہمیشہ اس کا ایک بہت بڑا ایڈوکیٹ ہوں، لیکن قانون کے دائرے میں لانا بھی جو ہے وہ ویسے ہی برابر ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ خاتون چونکہ گاڑی چلا رہی ہے اور وہ اگر کسی قانون کو توڑتی ہے تو پھر اس کے لیے کوئی ریلیکسیشن ہونی چاہیے. قانون ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کے جو ڈیوز ہیں، اگر آپ کو جرمانہ ہوا ہے آپ جرمانہ پے کریں.
میں بہت سے موٹر وے پولیس کے لوگ جو ہیں مجھ سے بھی کبھی کبھار غلطی ہوئی ہے, میں نے بھی اوور سپیڈنگ کی ہے, ایسا نہیں ہے کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوئی, اور مجھے بھی جرمانے ہوئے ہیں, لیکن کبھی بھی جب بھی مجھے موٹر وے پولیس نے روکا ہے, ویسے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا میں آپ کو پوری اپنی لسٹ دکھا دیتا جتنے چند سالوں میں مجھے جرمانے ہوئے, لیکن جب بھی ہوئے ہیں کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ جناب میں صحافی ہوں یا اینکر پرسن ہوں تو مجھے معاف کر دیا جائے, بلکہ اب تو جرمانہ بھی ماشاءاللہ 2500 روپے ہو گیا ہے. تو جیسے ہی پولیس والے نے روکا فوراً میں کہا جی 10 کتنے پیسے, انہوں نے کہا جناب اتنے پیسے, فوراً ان کے ہاتھ میں پیسے پکڑائے کہ ہاں جی بالکل قانون جو ہے وہ سب سے پہلے آتا ہے, اور اگر میں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو مجھے جرمانہ بالکل ہونا چاہیے. تو یہ تفریق نہیں ہونی چاہیے کہ ایک مرد ہے یا عورت ہے, یا اگر وہ کسی اینکر کی سابقہ بیوی ہے تو اس بنیاد کے اوپر اس کے لیے ریلیکسیشن ہونی چاہیے. قانون جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے, اور خاص طور پہ میرے لیے اس سے بھی زیادہ جرمانہ نہ دینا تو پھر بھی شاید ایک چھوٹا جرم ہوگا, لیکن جس طرح اس پولیس والے کو ایک وردی کے اندر ایک شخص کو جو ہے ہٹ کیا گیا, مجھے یہ بھی پتہ لگا, میں نے پوچھا ان سے اپنے سورسز سے کہ جناب اس کی کیا حالت تھی, انہوں نے کہا جی ان کو چوٹے ووٹے آئی تھیں, لیکن اللہ کا شکر ہے ان کی کوئی ہڈی وغیرہ نہیں ٹوٹی, بروزز اور کٹس وغیرہ جو ہے ان کو آئے تھے وہاں پہ. تو یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے, اس خاتون کے اگینسٹ جو ہے پوری طرح کارروائی ہونی چاہیے, اور اس کو ٹریس کرنا چاہیے کہ اس نے یہ حرکت جو ہے وہ کس طرح کی, اور اس کی ویڈیو اتنی لیٹ کیوں آئی ہے. اگر یہ واقعہ جنوری کا ہے تو اپریل میں آ کے جو ہے یہ ویڈیو اب کیوں وائرل ہو رہی ہے, اس کو اسی وقت جو ہے وہ باہر آ جانا چاہیے تھا. خیر ایک یہ معاملہ ہے. اس کے علاوہ کمنگ بیک ٹو پولیٹیکل نیوز, شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ ایک خبر آئی ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ نہ دینے کا فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے. حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جناب ان کو ہم جو ہے وہ چیئرمین شپ نہیں لینے دیں گے, اور سنی اتحاد کونسل نے بیسکلی یا پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ ان کو نامنیٹ کیا تھا کہ جی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہوتی ہے وہ اپوزیشن کی سب سے ایک تگڑی کمیٹی ہوتی ہے جس کی چیئرمین شپ ہمیشہ اپوزیشن کے پاس جاتی ہے, اور وہ ان کی جانب سے ان کو جو ہے وہ ہیڈ کیا جاتا ہے, اور اس کے اندر پھر مختلف جو سرکاری محکمے ہوتے ہیں ان کے بیوروکریٹس کو جو ہے بلا کے ان سے سوال جواب جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. لیکن شیر افضل مروت کی نامنیشن جو ہے وہ حکومت نے کسی طور پہ ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا ہے, اور یہ کہا گیا ہے کہ جناب اپوزیشن لیڈر کو یہ بتایا گیا ہے کہ جناب آپ کسی اور کو نامنیٹ کر دیں, لیکن ان کی نامنیشن جو ہے وہ ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اس کے علاوہ کل جو ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, عمر ایوب صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی. اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ جی 5 انٹیلیجنس ایجنسیاں ان کے اوپر ڈائریکٹ انہوں نے نام لے کے الزامات لگائے. انہوں نے کہا کہ جناب یہ 5 انٹیلیجنس ایجنسیاں ضمنی انتخابات میں جو انہوں نے کردار ادا کیا ہے اس کے اوپر وہ معافی مانگے, اور وہ ڈائریکٹلی نام لے کے انہوں نے کہا جناب آئی بی یعنی انٹیلیجنس بیورو, اسپیشل برانچ, فیلڈ انٹیلیجنس یونٹ اور ملٹری انٹیلیجنس, آئی بی, یہ تو 3 بڑی ایجنسیز ہیں جن کا ڈائریکٹلی نام لے کے جو ہے انہوں نے ان کے اوپر الزام لگایا. اور انٹرسٹنگ بات ایک اور خبر بھی کل رات کو ہم نیوز کے اوپر یہ آئی کہ کابینہ نے جو ہے وہ آئی بی کے خفیہ فنڈز کے آڈٹ سے اس کو مستثنا قرار دے دیا ہے کہ جناب ان کے جو خفیہ فنڈز ہیں اس کا آڈٹ جو ہے وہ نہیں ہوگا. اب ایک جگہ جو ہے وہ ہم لوگ سب کو اکاؤنٹیبلٹی میں لانے کی بات کرتے ہیں, اور دوسری جگہ جو ہے وہ آئی بی کے ان خفیہ فنڈز کے آڈٹ سے ہم لوگ خود انکاری ہیں کہ اس کا جو ہے وہ آڈٹ کرنے کی کسی صورت ضرورت نہیں ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ چند اور خبریں. خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس بلانے اور مخصوص نشستوں پر حلف لینے کے معاملے پہ صوبائی حکومت نے عدالت عظمیٰ جانے کا فیصلہ کر لیا ہے. اس سلسلے میں ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف آج سپریم کورٹ میں درخواست دائر کیے جانے کا امکان ہے. صوبائی کابینہ نے سرکولیشن سمری کے ذریعے سپریم کورٹ جانے کی منظوری دے دی ہے. صوبائی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے تک خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا جائے گا. پشاور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ اور کابینہ کے 14 دن کے اندر اسمبلی اجلاس بلانے کا حکم دیا تھا اور مخصوص نشستوں پر خواتین اور اقلیتی امیدواروں سے حلف لینے کی ہدایت کی تھی. یہ بیسکلی وہی معاملہ ہے جو بڑی دیر سے کئی ہفتوں سے سینٹ کے الیکشن سے پہلے جب آلریڈی پشاور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ وہاں کی اپوزیشن یعنی کہ مسلم لیگ نون اور JUIF ان جماعتوں کے حق میں دیا تھا کہ جی یہ لوگ جو ہے وہ جا کے حلف لے سکتے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کی جو حکومت ہے انہوں نے اجلاس ہی نہیں بلایا کہ نہ اجلاس بلانا پڑے گا اور نہ ان سے حلف لینے کی ضرورت پڑے گی. تو چونکہ انہوں نے اجلاس نہیں بلایا, چونکہ ان سے حلف نہیں لیا گیا, تو سینٹ کے جو الیکشنز خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر ہونے تھے وہی پوسٹ پون ہو گئے, کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا جی چونکہ آپ کا ہاؤس ہی کمپلیٹ نہیں ہے تو اس لیے یہ الیکشنز جو ہے وہاں پہ منعقد ہی نہیں کیے جا سکتے. لیکن اس کے باوجود انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہی فارمولا جب آگے چل کے چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہو رہا تھا سینٹ کے اندر, تو وہاں پہ کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں آیا کہ جناب یہاں پہ بھی تو ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہے, کیونکہ خیبر پختونخوا سے جن سینیٹرز کو الیکٹ ہونا تھا وہ تو الیکٹ ہی نہیں ہو سکے. تو وہاں پہ چیئرمین کا
جو الیکشن ہے وہ پھر بھی ہونے دیا گیا اور یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے وہ چیئرمین سینٹ بن کے سامنے آ گئے. اس کے علاوہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ جناب 5 روزہ دورے کے اوپر چین روانہ ہو گئے ہیں. نجی نوعیت کا دورہ ہے اس کو کہا جا رہا ہے, لیکن یہ بھی کہا گیا کہ جناب وہ وہاں پہ اپنے علاج کے غرض سے بھی جا رہے ہیں, ساتھ ہی ساتھ کچھ بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز سے بھی جو ہے ان کے ہیڈ سے بھی وہاں پہ وہ ملاقات کریں گے, اور پنجاب کے ترقیاتی کاموں سے متعلق جو ہے ان کی یہاں پہ ملاقاتیں بھی ایکسپیکٹڈ ہیں. اس کے علاوہ جناب نئے آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی صاحب نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا ہے. علی ناصر رضوی صاحب جو ہیں وہ 2 مختلف اینٹیٹیز کے درمیان جو ہے ایک وہ جو ایک اسٹریچبل بینڈ ہوتا ہے نا وہ بنے ہوئے تھے. پنجاب کی حکومت جو ہے ان کو ریلیز نہیں کر رہی تھی, اور وفاقی حکومت نے یعنی کہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے کہا تھا مینو تو یہی چاہیے تھا. تو الٹیمیٹلی جو ہے معاملات اس کے بعد طے پا گئے. ان کی تعیناتی ہو چکی ہوئی تھی لیکن پنجاب حکومت ان کو ریلیز نہیں کر رہی تھی, اور پنجاب حکومت کا اعتراض یہ تھا کہ جی ہم سے پہلے پوچھا نہیں گیا, ہم سے پہلے پرمیشن نہیں لی گئی. الٹیمیٹلی اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ طے پا گئے ہیں اور محسن نقوی صاحب کی فتح ہو گئی ہے, اور مریم نواز صاحبہ سے جو ہے وہ علی ناصر رضوی صاحب کو جو ہے وہ لینے میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں. 22 دن کے بعد جا کے انہوں نے اپنے عہدے کا چارج سنبھالا ہے, اور باقاعدہ طور پہ کل ان کی ویلکم سرمنی بھی جو ہے وہ منعقد کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں حکومت نے صوبے کی پہلی ایئر ایمبولنس کا آغاز کر دیا ہے. اس سے پہلے مریم نواز کی جانب سے جو ہے وہ پنجاب کے اندر ایئر ایمبولنس کا آغاز کر دیا گیا تھا, بلوچستان نے بھی اب اس کو فالو کیا ہے. سرفراز بگٹی صاحب نے کہا ہے کہ جی بلوچستان کی تاریخ میں پہلی بار اس ایئر ایمبولنس کا آغاز ہو رہا ہے, اور 2 طیاروں میں سے ایک کو ایئر ایمبولنس بنایا جائے گا, اور پیپلز ایئر ایمبولنس مریضوں کی ہنگامی منتقلی کے لیے متعین ہوگی. تو ایک اچھا سٹیپ ہے, میں اس کی بھی تعریف کروں گا کہ وہاں پہ جو ہے وہ یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا ہے. اس کے علاوہ کل رات کو رؤوف حسن صاحب میرے شو کے اندر تشریف لے کر آئے ہوئے تھے. تفصیلی گفتگو ہوئی ان سے کہ جناب یہ جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں, ظاہری بات ہے انہوں نے اس کے اوپر جس طرح پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے کہ وائڈ اسپریڈ دھاندلی ہوئی ہے اس کا تو انہوں نے ذکر کیا, لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایکسیپٹ کیا اس بات کو کہ ہم نے جو ٹکٹ دیا تھا باجوڑ کے اندر وہ ہماری غلطی تھی, اور وہاں کے لوگوں نے جو ہے وہ کسی اور کو الیکٹ کیا ہے, اینڈ وی نیڈ ٹو رسپیکٹ دیٹ. وہاں پہ ہمیں ٹکٹ دینے کے اندر جو ہے واقعی ہم سے غلطی ہوئی ہے. اس کے علاوہ ایک جرنلسٹ ہیں نادیہ صبوحی جیو سے جن کا تعلق ہے, جن کے اوپر مشال یوسفزئی جو مشیر ہیں خیبر پختونخوا حکومت میں, جنہوں نے ان کی چیٹ کو جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ٹویٹر کے اوپر چڑھا دیا تھا. تو بعد میں کافی تنقید ہوئی تھی ان کے اوپر, مشال یوسفزئی کے اوپر, اور اس سلسلے میں جو ہے وہ جرنلسٹ نے بائیکاٹ کرنے کی دھمکی دے دی تھی کہ جناب ہم آپ کے فنکشنز کو بائیکاٹ کریں گے. یہ معاملہ وہی تھا جس کے اندر بیسکلی ایک فارچونر گاڑی کا ایشو تھا کہ جناب یہ گاڑی جو ہے وہ ان کے لیے خریدی جا رہی تھی. نادیہ صبوحی نے اسے رپورٹ کیا تھا اور اس کے بعد ان کی چیٹ کو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ڈال دیا گیا تھا. تو کل جرنلسٹ کی کمیونٹی کے ساتھ بیٹھ کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی یہ مشیر مشال یوسفزئی نے باقاعدہ طور پہ نادیہ صبوحی سے جو ہے معذرت کی, اور انہوں نے کہا کہ جی, اور نادیہ صبوحی نے جو ہے ان کی معذرت قبول کر لی اور گلے مل کے جو ہے وہ تلخیاں بلا دی گئیں. اچھی بات ہے, ہونا تو یہ بہت پہلے ہی چاہیے تھا, بلکہ میرے خیال میں اگلے دن ہی ہو جانا چاہیے تھا. چلیں دیر آئے درست آئے کہ آپ کو اپنی کیے کے اوپر جو ہے وہ شرمندگی ہوئی ہے اور آپ نے معافی مانگی ہے. آپ کو بیسکلی بہت سالوں کی عادت ہے, اب سے نہیں ہے, کئی سالوں کی آپ لوگوں کو عادت پڑی ہوئی ہے عمران خان صاحب کے ذریعے کہ صحافیوں کے اوپر جو ہے نا وہ پیسے لینے کے اور لفافہ ہونے کے الزامات آپ لوگ لگاتے ہیں, بعد میں منہ کی کھانی پڑتی ہے, شرمندگی آپ کو اٹھانی پڑتی ہے. اور اس کیس کے اندر بھی یہی ہوا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ, اگر آپ کے اندر اتنا ہی تپڑ تھا نا, میں کھل کے ذرا بات کروں گا کیونکہ ہماری کمیونٹی کی بات ہے, اگر آپ کے اندر اتنا ہی تپڑ تھا تو 3.5 سال جب آپ کی حکومت تھی نا تو جتنے لفافے تھے نا ان کو بیٹھ کے ٹریس کر لینا تھا, کوئی مشکل نہیں ہوتا. آپ سیاستدانوں کے بھی بیٹھ کے ٹریس کر رہے تھے نا, اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دینا, اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دینا. اگر کسی نے 2 نمبر طریقے سے پیسے کمائے ہوئے تھے تو کر لینا تھا ٹریس. تو اگر نہیں کر سکتے نا, اور اگر آپ کو کوئی ایسی فاؤل پلے آپ کو کبھی نہیں ملا تھا تو اس طرح صحافیوں کے اوپر جو ہے نا یہ الزام لگانے بند کریں, میچور ہو جائیں. کافی دیر ہو گئی اب آپ کو سیاست کرتے ہوئے, یو نیڈ ٹو لرن سم بیسکس. اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر کے مطابق صدر مملکت آصف علی زرداری اور دیگر کے خلاف ٹھٹا واٹر سپلائی ریفرنس کی سماعت احتساب عدالت اسلام آباد میں ہوئی, جس میں نیب رپورٹ عدالت میں پیش کی گئی. اس میں کہا گیا کہ آئین کے آرٹیکل 248 کے تحت صدر مملکت کو کیسز سے صدارتی استثناء حاصل ہے. آصف علی زرداری صاحب کے وکیل ارشد تبریز نے کہا کہ صدر مملکت کی جانب سے صدارتی استثناء کی درخواست دائر کی گئی ہے. اب یہ دوسرا کیس ہے جس کے اندر آصف علی زرداری صاحب نے استثناء مانگی. اچھا, یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ صدر بنیں تو جناب آپ نے اس استثناء کو کلیم ہی کرنا ہے. آپ اس کو مطلب آپ فورگو بھی کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے نہیں چاہیے, آپ میرا کیس چلائیں آپ,
لیکن وہ جو ایک ان کی BMW گاڑیوں کا معاملہ تھا جس میں نواز شریف صاحب کو آلریڈی نیب کے پروسیکیوٹرز نے جا کے کہہ دیا تھا کہ جناب ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کے اندر بھی آصف علی زرداری صاحب نے استثنا لے لیا تھا. اب اس کیس کے اندر بھی جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب نے صدارتی استثنا اپنا استعمال کر لیا کہ جناب مجھے آپ پروسیکیوٹ کر ہی نہیں سکتے. اس کے علاوہ جناب وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب دبئی میں موجود تھے. ایک تقریب سے انہوں نے خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ اب کوئی ایمنسٹی اسکیم نہیں آئے گی, لوگوں کو ٹیکس دینا پڑے گا. معاشی اقدامات کا تعلق کسی حکومت سے نہیں, ملک سے ہے. جون تک زر مبادلہ کے ذخائر 9 سے 10 ارب ڈالر تک رہیں گے. جولائی تک PIA پرائیویٹائز ہو جائے گی. اسلام آباد ایئرپورٹ کی نجکاری کے لیے ترکیہ اور یورپ سے بات چیت جاری ہے. لاہور اور کراچی ایئرپورٹ کو بھی پرائیویٹائز کیا جائے گا. پاکستان کو فی الحال بین الاقوامی فنڈنگ کی کمی نہیں, کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو کم کرنے کی کوشش میں ہے. کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم کرنے میں کامیابی ملی ہے. ڈیجیٹل پاکستان کے لیے ورلڈ بینک 10 سال تک سپورٹ کرنے کو تیار ہے. یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.